نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ ایک بنیادی سا سوال مرد اور خواتین حضرات کی نماز کے متعلق ہے کہ مرد اور خاتون کی نماز میں کیا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مرد حضرات ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہ ننگے سر نماز پڑھنا غفلت یا سستی کی وجہ سے نہ ہو، بخلاف خواتین کے کہ خواتین کسی صورت میں ننگے سر نماز ادا نہیں کر سکتی۔ خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپ کر نماز ادا کرے۔ دوسرا فرق جو فقہائے کرام نے مرد اور عورت کی نماز میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ مرد حضرات کے ٹخنے وہ جب نماز پڑھنے لگیں تو ان کا کھلا ہونا ضروری ہے، یعنی اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے وہ اوپر کر لیں، جبکہ خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھانپ کر نماز ادا کرے۔ تیسرا فرق مرد اور خاتون کی نماز میں یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ مرد کہے گا تو وہ اللہ اکبر کے لیے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا، جبکہ خاتون جو ہے اللہ اکبر جب کہے گی تو وہ صرف اپنے کندھے کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی۔ چوتھا فرق جو فقہاء نے بیان کیا کہ قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں جو مرد ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے گا، جبکہ جو خاتون ہوگی جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوگی تو وہ اس طرح کرے گی کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر باندھے گی۔ پانچواں فرق فقہاء نے خاتون اور مرد کی نماز میں یہ بیان کیا ہے کہ خواتین دائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھیں گی اور مردوں کی طرح وہ دوسرے ہاتھ کی کلائی کو یا دوسرے ہاتھ کو پکڑیں گی نہیں۔ اور چھٹا فرق جو فقہائے کرام نے مرد اور خاتون کی نماز میں یہ بیان کیا ہے کہ جاری نمازیں خواہ فجر کی نماز ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، ایک مرد کے لیے اونچی آواز میں قرات کرنا جائز ہے، جبکہ خاتون نماز کی حالت میں بھی اور جاری نمازوں میں بھی اونچی آواز سے قرات نہیں کر سکتی۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ مرد حضرات کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کا سر اور ان کی کمر بالکل ایک سیدھ میں ہو جائے، جبکہ خواتین کے لیے اتنا جھکنا ضروری ہے کہ ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں تک پہنچ سکیں۔ آٹھواں فرق فقہاء نے یہ بیان کیا کہ خواتین رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ اور کھولے بغیر صرف اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھیں گی، پکڑنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور نواں فرق یہ ہے کہ رکوع میں مرد حضرات کا اپنی کونیوں کو اپنے پہلو سے الگ کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ خواتین رکوع کی حالت میں اپنی کونیوں کو اپنے پہلو سے جدا نہیں کریں گی۔ مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازوؤں کو بغل سے جدا رکھنے کا حکم ہے، جبکہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیٹ کو، رانوں کو، اپنی بغل اور بازوؤں کو سمیٹ کر بالکل اپنے آپ کو سمیٹ کر سجدہ کریں گی۔ 11واں فرق یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں خواتین کی کونیاں زمین کے اوپر بچھی ہونی چاہیے۔ 12واں فرق ایک مرد کی اور ایک عورت کی نماز کا یہ ہے کہ خواتین سجدے میں اپنے دونوں پاؤں کو دائنی طرف نکال کر رکھیں گی، جس طرح مرد اپنا پاؤں کھڑا کرتے ہیں اس طرح وہ سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں کو کھڑا نہیں کر سکتی۔ 13واں فرق ایک مرد کا اور ایک خاتون کی نماز کا یہ ہے کہ اتحیات میں بیٹھتے وقت جو خواتین ہیں وہ اپنے دونوں پاؤں کو دائنی طرف نکال کر بیٹھیں گی۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کو تورک کہتے ہیں۔ مرد اور خاتون کی نماز میں فقہ کے اندر، شریعت کے اندر یہ 13 طرح سے فرق ہے، تو اس فرق کو جان کر خاتون کو اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔